رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی۔ محل کے دروازے بند تھے۔ ہوا میں خوف گھلا ہوا تھا۔ ایک روزہ دار نوجوان زنجیروں میں جکڑا ہوا ظالم بادشاہ کے دربار میں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف یقین تھا۔ بادشاہ نے غرور سے پوچھا، تیرا شیخ کون ہے؟ نوجوان نے سکون سے جواب دیا، میرے مرشد غوث پاک ہیں۔ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ کیا واقعی ایک ظالم حکمران اللہ کے ایک ولی کے مرید کو توڑ سکتا تھا؟ یا پھر یہ واقعہ ظلم کے ایوانوں میں ایمان کی فتح لکھنے والا تھا؟ آج کی اس دستاویزی کہانی میں ہم جانیں گے کہ ایک ظالم بادشاہ نے غوث پاک کے روزہ دار مرید کے ساتھ کیا کیا اور انجام کیا ہوا۔ اسلامی تاریخ صرف فتوحات اور سلطنتوں کی داستان نہیں، یہ ایمان، استقامت اور اللہ پر کامل توکل کی تاریخ ہے۔ 5ویں اور 6ٹھی صدی ہجری کا دور، علم اور روحانیت کا مرکز، بغداد۔ یہ وہی بغداد ہے جہاں ایک عظیم ہستی نے اصلاح امت کا علم بلند کیا۔ وہ تھے عبد القادر جیلانی، جنہیں امت نے محبت سے غوث اعظم کہا۔ انہوں نے لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلایا، توبہ، تقوی اور سچائی کا درس دیا۔ ان کے ہزاروں مرید تھے، لیکن یہ وہ زمانہ بھی تھا جب بعض علاقوں میں ظالم حکمران رعایا پر ظلم ڈھاتے تھے۔ قید، کوڑے اور مذہبی دباؤ عام تھا۔ آج ہم ایک ایسے ہی مستند واقعے کو بیان کریں گے۔ یہ کہانی کسی افسانے کی نہیں، یہ واقعہ ہے ایمان کی استقامت کا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے وابستگی انسان کو کیسے مضبوط بناتی ہے۔ کیمرہ بغداد کی گلیوں میں گھومتا ہے۔ مدرسوں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، مساجد میں درس جاری ہیں۔ عبد القادر جیلانی اپنے حلقہ درس میں بیٹھے ہیں، چہرہ نورانی، آواز پرسکون مگر پر اثر۔ وہ فرما رہے ہیں، اللہ سے ڈرو، حق بات کہو، ظلم کے آگے مت جھکو۔ ان کے مریدوں میں ایک نوجوان بھی بیٹھا ہے، سادہ لباس، خاموش طبیعت، لیکن دل میں غیرت ایمانی کی آگ۔ رمضان کا مہینہ ہے، وہ روزے سے ہے، عبادت میں مشغول۔ اسی دوران ایک ظالم بادشاہ کے کارندے شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کو زبردستی دربار میں بلاتے ہیں۔ مقصد بادشاہ کی اطاعت کا اعلان۔ یہ حکمران دینی مزاج کا نہیں تھا، وہ چاہتا تھا کہ سب اس کے سامنے جھکیں۔ ایک دن وہ نوجوان مرید بازار سے گزر رہا تھا، روزے کی حالت میں، ذکر کرتے ہوئے۔ سپاہیوں نے اسے روک لیا۔ تو غوث جیلانی کا مرید ہے؟ نوجوان نے انکار نہیں کیا، کہا، جی ہاں۔ اسی اعتراف پر اسے پکڑ لیا گیا، ہاتھ باندھ دیے گئے، محل کی طرف لے جایا گیا۔ دربار سجا ہوا تھا، بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، آنکھوں میں تکبر۔ کیا تو اپنے شیخ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، میں انہیں اللہ کا نیک بندہ سمجھتا ہوں۔ بادشاہ کو یہ جواب ناگوار گزرا۔ اس نے حکم دیا، اسے قید میں ڈال دو اور روزہ توڑنے پر مجبور کرو۔ قید خانہ تاریک تھا، نوجوان اکیلا تھا، لیکن اس کا دل مطمئن تھا۔ سپاہی کھانا لے آئے، کہا، بادشاہ کا حکم ہے روزہ توڑ دے۔ نوجوان نے کہا، میں اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہوں، بادشاہ کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر اسے مارا گیا، دھمکایا گیا، مگر اس کی زبان پر صرف ایک دعا تھی، یا اللہ مجھے ثابت قدم رکھ۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ۔ رات گزر گئی، نوجوان کمزور تھا، لیکن ایمان مضبوط۔ اگلے دن اسے پھر دربار میں لایا گیا۔ بادشاہ نے طنز سے پوچھا، کیا تیرا شیخ تجھے بچانے آئے گا؟ نوجوان نے سکون سے کہا، میرا رب کافی ہے۔ یہ جواب سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔
تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے کبھی اپنے مریدوں کو اللہ سے دور نہیں کرتے بلکہ انہیں توحید سکھاتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کا خلاصہ یہی تھا: اللہ پر بھروسہ، نفس پر قابو، ظلم کے سامنے استقامت۔ بادشاہ نے آخری دھمکی دی: یا تو میرے سامنے جھک جا یا سخت سزا کے لیے تیار ہو جا۔ نوجوان نے جھکنے سے انکار کر دیا۔ دربار میں فیصلہ ہونے والا تھا۔ سپاہی تلواریں نکال چکے تھے۔ نوجوان کی آنکھیں بند تھیں، ہونٹوں پر کلمہ۔ اسی لمحے بادشاہ کے دربار میں ایک خبر پہنچی۔ سرحد پر بغاوت کی اطلاع۔ سلطنت خطرے میں تھی۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ دربار منتشر ہو گیا۔ نوجوان کو وقتی طور پر قید میں واپس بھیج دیا گیا۔ چند دن بعد حالات مزید خراب ہوئے۔ تاریخ کے مطابق ایسے کئی حکمران اندرونی کمزوریوں سے ٹوٹ گئے۔ آخر کار اس نوجوان کو رہا کر دیا گیا کیونکہ بادشاہ کو اپنی حکومت بچانے کی فکر تھی۔ نوجوان باہر نکلا، کمزور جسم مگر مضبوط ایمان۔ وہ بغداد واپس پہنچا، اپنے شیخ کی مجلس میں حاضر ہوا۔ عبد القادر جیلانی نے اسے دیکھا، مسکرا کر فرمایا: اللہ نے تمہیں ثابت قدم رکھا، یہ اسی کی مدد تھی۔ یہ کوئی کرامت کا افسانہ نہیں، یہ استقامت کی حقیقت تھی۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ پہلا سبق: ایمان آزمائش سے گزرتا ہے۔ دوسرا سبق: روزہ صرف بھوک کا نام نہیں، یہ ارادے کی طاقت ہے۔ تیسرا سبق: اللہ کے نیک بندوں کی صحبت انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں ہمیں بارہا یہ سبق ملتا ہے کہ ظلم عارضی ہے، لیکن صبر دائمی عزت دیتا ہے۔ جیسے کہ امام احمد بن حنبل نے کوڑوں کے باوجود حق نہیں چھوڑا، جیسے کہ صحابہ کرام نے مکہ میں ظلم سہا مگر ایمان نہ چھوڑا۔ آج اگر ہم کسی دباؤ، طنز یا مخالفت کا سامنا کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے: اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کافی ہے۔ یہی پیغام تھا غوث پاک کی تعلیمات کا: قرآن و سنت سے وابستگی اور ہر حال میں ثابت قدمی۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے۔ کیا ہم بھی آزمائش میں ایسے ہی ثابت قدم رہیں گے؟